ایمان مزاری صاحبہ، آپ ایک وکیل ہیں، آپ پاکستان کے موجودہ حالات سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ آئی تھنک کوئی بھی پاکستان میں موجودہ حالات سے مطمئن نہیں، اور آج جو ادھر کیمپ تیسرے دن بلوچ فیملیز کا ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو بہت واضح کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے وانا میں بھی کوئی 6-7 دن سے احتجاج ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں احتجاج ہو رہے ہیں، بلوچستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، یہ اپنا احتجاج ادھر لا رہے ہیں. تو کوئی بھی اس ملک میں ان کے جو لیجیٹیمیٹ مسائل ہیں ان کو سننے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے ریاست تیار نہیں ہے، اور ریاست غائب لگ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ پہ احتجاج ہی احتجاج نظر آ رہے ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ تو کافی دیر سے اسی طرح ہے، کیونکہ بلوچستان پر بھی ریاست پاکستان چاہتی ہے کہ ادھر کے وسائل پر قبضہ ہو، لیکن ادھر کے لوگوں کو ان کو کوئی پرواہ نہیں. ادھر جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل اتنے سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں ہر چند سالوں بعد آپ آپریشن کرتے ہیں، فوجی آپریشن ہوتا ہے، اور پچھلے آپریشن کا احتساب نہیں ہوا ہوتا تو آپ نیا آپریشن چاہتے ہیں. یہ ڈالری جنگیں کی جاتی ہیں، مسلط کی جاتی ہیں، اور پھر لوگ جب امن کا مطالبہ کرتے ہیں تو ریاست ان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور یہی چیز ہے کہ جب آپ ڈسینٹ کو سپریس کرتے جائیں تو اس کے آپ کہہ دیں کہ ری ایکشن میں ریزسٹنس بڑھتی رہے گی، ریزسٹنس کم نہیں ہوگی. پورے ملک میں اس ٹائم پر یہی ہو رہا ہے آج بھی. اور یہ ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے والد کو آپ نے اس ریاست نے 3 دفعہ جبراً لاپتہ کیا، اور پھر ان کی مست شدہ لاش اسے دی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی. اس نے پھر بھی اپنے آپ کو، وہ پرووک نہیں ہوئی، اس نے پھر بھی پرامن جدوجہد کا انتخاب کیا. اب وہ جو پرامن آوازیں ہیں وہ پہلے ادھر آتی تھی ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، اور آج یہ آئے ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ریاست چاہتی ہے کہ بد امنی ہو، ریاست چاہتی ہے کہ کانفلکٹ ہو، کیونکہ جتنی دیر کانفلکٹ ہوگا اتنی دیر ریاست اپنا جو قبضہ ہے اس پورے ملک پہ، وہ جو ایک ادارہ ہے جو قابض ہے، وہ برقرار رکھ سکتی ہے اس چیز کو. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ان کی آواز بنی. ان کا قصور یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام کو انہوں نے متحد کیا، کہ انہوں نے اکٹھا کیا انہیں، اور انہیں اتنی ہمت دی کہ آج وہ ان کی بازیابی، رہائی کا بھی مطالبہ کرنے کے لیے ادھر آئی ہوئی ہیں. تو مارنگ بلوچ بلوچستان کی آواز ہے، مارنگ بلوچ بلوچستان کی حقیقی رہنما ہے. پاکستان کو ابھی ڈیموکریٹک کنٹری کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں اس وقت بدترین مارشل لاء ہے، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا. نہ عدالتیں کام کری ہیں، نہ میڈیا ہے، نہ سول سوسائٹی ہے. ہر جگہ سے بار کاؤنسلز کو، بار ایسوسیشنز کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے. ہر قسم کی جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی میکنزم ہو لوگوں کا آواز پہنچانے کا، انصاف طلب کرنے کا، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. آج بھی جس طرح میں نے کہا ان کا تیسرا دن ہے، 2 دن سے یہ شدید بارش میں تھے، کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. آج ادھر ایک بوڑھی ماں بے ہوش ہوئی ہے اور ان کے لیے ایمبولینس تک پولیس نہیں بلا سکی، مظاہرین انہیں لے کر گئے ہیں ہسپتال. تو یہ جو صورتحال ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں ریاست کے لیے صرف نفرت بڑھائیں گی، اور اس نفرت کا انجام ہم نے دیکھا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر 1971 ہوتا ہے. تو اس طرح ریاست نہ کرے. ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کے اکٹھے اس ملک میں رہیں، ہم سب کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دی جائے، کوئی ڈسکرمنیشن، کوئی تفریق نہ کی جائے. لیکن اگر اس طرح ہوگا کہ بلوچ عوام ادھر آئے گی اور 3 دن سے کوئی ان کی بات بھی نہیں سننے آیا، تو آپ خود سوچیں آپ لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال رہے ہیں. ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ بات چیت ہے، ڈائلاگ ہے، پالیسی کو چینج کرنا ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جب سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور BYC کے لیڈران قید میں ناحق بند ہیں، 3 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا. آج پھر سے ان کا 15 دن کا مزید ریمانڈ دیا گیا ہے، پہلے 10 دن کا دیا. تو اگر ان جیسے لوگ جو پرامن ہیں آپ انہیں قید کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی نتیجہ جو ہم نے دیکھا ہے جب سے وہ گرفتار تھی، کہ آپ اب بلوچ عوام میں شاید یہ پرسیپشن سیمنٹ ہو گئی ہے کہ جی ہمارے لیے شاید کوئی پرامن راستہ ہے نہیں. کیونکہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ان کے جو ہیں طلباء وہ کیمپسز پر محفوظ نہیں. پچھلے ہفتے ایک بلوچ اسٹوڈنٹ سعید بلوچ کو اسلام آباد سے جبراً لاپتہ کیا گیا بس سے اتار کر. تو اب جو یہ صورتحال بن رہی ہے بلوچ عوام میں ڈیفینیٹلی یہ فیلنگ ہوگی کہ ہمارے لیے کوئی بھی جگہ اس ملک میں محفوظ نہیں. تو پھر ریاست سوچے
کون سا راستہ بچتا ہے ان کے لیے، کس دیوار کے اگینسٹ انہیں دھکیلا جا رہا ہے. میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو ان کا اور مجھ کا فرق ہے نا وہ نظر بھی آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے جو یہ ڈومیسائل کا فرق ہے کہ یہ لوگ ادھر آتے ہیں اور بیچارے بچے ان کو منہ اس لیے ڈھکنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ادھر ایجنسی والے یا لا انفورسمنٹ والے آ کے ویڈیوز بناتے ہیں. وہ ویڈیوز وہ آگے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہاں بھیجتے ہیں، پھر انہیں ناکوں پر بسوں سے اتار کر گھر جا رہے ہوتے ہیں، انہیں ریشل پروفائلنگ کر کے انہیں جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ آج بھی 3 مہینے بعد قید میں ہے. تو علی وزیر کو دیکھ لیں، سمد لالا کو دیکھ لیں، نصیر احمد کوکی خیل صاحب کو دیکھ لیں، یہ سارے جیل میں کیوں ہیں؟ بیبو بلوچ یہ سارے جیل میں ہیں. اور یہی تو بات ہے کہ جو ان قوموں کی پرامن آوازیں ہیں آپ انہیں دباتے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں کہ یہ نا امید ہو کر کہیں گے کہ جی ہم نئی جدوجہد کرتے. یہ جدوجہد کر رہے ہیں اس گرمی میں، چاہے گرمی ہو سردی ہو جو بھی موسم ہو، یہ لوگ ہوں گے ادھر اور یہ احتجاج کریں گے اپنا.